اچھے اچھے کام کرو. اچھے کاموں میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، فرض بھی ہے، نوافل بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی ہے، ایک دوسرے کو تعزیت کرنا بھی ہے، دکھ درد کے ساتھ ہونا بھی ہے. السلام علیکم دوستو. عالی جناب نور عالم صاحب کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے زیر نگرانی عالی جناب نور عالم صاحب اور سابق مکھیا دوگرا پنچایت عظیم الشان دعائیہ اجلاس. اس جلسے کے صدر رہے مولانا ابوالکلام قاسمی صاحب، ناظم جلسہ مولانا ارشد فیضی صاحب. اس جلسے کے نگراں رہے نور عالم صاحب، پورو مکھیا دوگرا. میرے دوستو، بزرگوں، آپ نے ہم سب کے مربی، نسلوں کے استاذ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم سے بڑی ہی قیمتی گفتگو سنی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے. یہ وہ عظیم سورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن کریم کی کوئی دوسری سورت نہ نازل کی جاتی اور صرف یہی ایک سورت نازل کی جاتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے، بنی آدم کی ہدایت کے لیے یہ کافی تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور صاف لفظوں میں فرمایا اور کھلے طور پر ارشاد ہوا کہ والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے اس بات پر. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ، آج تک کے حالات اور حادثات، آج تک کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں. زمین کا چپا چپا اس بات کی گواہی دے رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. تمام کے تمام انسانوں کا مقدر تباہ ہو جانا تھا، وہ ہلاک و برباد کر دیے جاتے، اور اللہ اگر چاہتا تو انہیں نیست نابود کر دیتا. اور اللہ نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہلاکت سبوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کسی تخصیص کے بغیر، خواہ وہ دوگرا کا رہنے والا ہو یا جالے کا رہنے والا ہو، خواہ وہ کسی ذات اور برادری سے تعلق رکھتا ہو، اس کا نسل اور رنگ کچھ بھی ہو، وہ دنیا کی کون سی زبان بولتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. وہ اللہ کا اگر بندہ ہے اور آنے والی جو چند باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے، اگر وہ نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا ہے اور اس کا اعلان نہیں کرتا تو وہ گھاٹے میں ہے اور اسے ہلاک کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا. جس طرح پہلی امتیں دنیا سے مٹا دی گئی، ہلاک کر دی گئی. وہ پہلی بات ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے یہ اعتراف کیا، یہ اعلان کیا، دل سے مانا، زبان سے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ ہی چھیننے والا ہے، اللہ ہی کی قدرت، ہاتھ میں ساری کائنات کی طاقت ہے. وہ انسان کو رزق کی معمولی روٹیاں بھی دیتا ہے اور بادشاہت بھی دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اے بادشاہ، اے کہہ دیجئے، قل، اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کیجئے، گاؤں والے کہو، شہر والے کہو، یہاں والے کہو اور وہاں والے کہو، دنیا کے جس خطے میں بسنے والے ہو، اعلان کرو اور کھل کر اعلان کرو، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہوں کی رگیں ہیں، وہ چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے، وہی دینے والا ہے. اس کا اعلان، اس کا اعتراف، سارے کائنات سے انکار اور اللہ کی طرف رجوع، یہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف زبان سے کہہ لینا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کائنات سے منہ موڑ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت، صرف اور صرف اللہ کی پوجا، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مسجد میں تو اللہ کا قانون اور سیاست میں اللہ کا قانون نہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بازار میں تو بازار کا قانون اور مسجد میں اور عیدگاہ میں اور مدرسے میں صرف اللہ
اللہ کا قانون، اللہ کی حاکمیت ہے، اللہ کا قانون تمام چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف سادہ اعلان نہیں، یہ ایک انتہائی مجاہدانہ اعلان ہے۔ یہ وہ اعلان ہے کہ دنیا کی تمام قوتوں سے تمہیں ٹکر لینا ہے، دنیا کی تمام طاقتوں کے سامنے برملا اظہار کرنا ہے، اور ہر حق بات کا اعلان کرنا ہے، ہر منکر بات کو روکنا ہے۔ فرمایا تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو شخص کوئی برائی دیکھے، جو شخص دیکھے کہ اللہ کے حکم کی پامالی ہو رہی ہے، جو شخص دیکھے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کیا جا رہا ہے، جو بھی یہ دیکھے کہ رسول اللہ کی سنت روندی جا رہی ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسے طاقت ہے تو طاقت کے بل پر، لاٹھی کے بل پر، قوت کے بل پر اسے روک دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم زبان سے اظہار کرے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس کام کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں، اس کام کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ کام شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، یہ اعلان کرے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا گیا گزرا ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے، تو کم سے کم یہ تو کرو کہ دل سے اسے برا جانو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کم ترین حصہ ہے، کم ترین درجہ ہے۔ تو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے وحدانیت کا، اللہ کے توحید کا اقرار کیا جائے، اور اللہ کے کسی صفت میں بھی، کسی چیز میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ فرمایا اللہ نے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، انہیں حکم دیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی پوجا کی جائے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کے لیے، اخلاص کا تقاضا۔ صرف اگر ہماری نمازیں ہیں اور اللہ کے لیے نہیں ہیں، صرف دکھانے کے لیے ہیں، مسجد میں اٹھک بیٹھک ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، صدقات ہے، ہزاروں اور لاکھوں لٹائے جا رہے ہیں اللہ کے نام پر، لیکن دل اللہ کی طرف نہیں ہے، تو وہ ردی کے ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے لائق ہے۔ خود اللہ نے کہا، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، تباہی ہو ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے اللہ تباہی کا پیغام دے رہا ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو صرف نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، نماز کے مقصد سے واقف نہیں، اس بات سے واقف نہیں کہ کیوں اللہ نے نماز فرض کیا ہے، نماز میں ہمیں کیا ملتا ہے، نماز کس لیے ہے، اس سجدے کا مطلب کیا ہے۔ اس سجدے کا مطلب ہے کہ جو ایک کے سامنے جھکے گا وہ دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرائے گا، وقت کے ظالم جابر جباروں سے ٹکر لے گا، اسے اللہ کے لیے، اللہ کے حق میں کسی لعنت کرنے والے کی لعنت ملامت سے ڈر نہیں لگے گا، وہ کسی کی ملامت، کسی کی تنقید سے گھبرائے گا نہیں۔ اور اگر جو یہ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّهُمْ، اگر آپ ایسا نہیں کرتے، یہ منصب جو ایمان کا آپ کو ملا ہے، اس پر آپ ایمانی تقاضے پورے نہیں کرتے، تو اللہ نے صاف اعلان کیا، مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، جو اس دین کی رہگرر سے، اس دین کے طریقے سے، اس کے قانون سے، وہ قانون عائلی ہو، سماجی ہو، صرف طلاق کے مسائل شریعت کے قانون نہیں ہے، شریعت کا اعتبار تجارت میں بھی ہے، معاشیات میں بھی ہے، ٹیکنالوجی میں بھی ہے، زراعت میں بھی ہے، کاشتکاری میں بھی ہے، ہر جگہ اللہ کا ایک اصول ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اللہ کے حدود سے آگے نہیں بڑھے گا، جو آگے بڑھے گا وہ اللہ نے کہا وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ جابر ہیں۔
تو اللہ نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے روگردانی کرے گا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ لے کر آئے گا ایسی قوم کو جو اللہ پاک سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ بھی ان سے محبت کریں گے، عزت اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بڑے نرم خو ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے مقابلے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرما دیا اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم روگردانی کرو گے، ہمارے طریقے سے ہٹو گے، ہم دوسری قوم برپا کریں گے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے کام کے لیے ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو الا الذین آمنوا، تو ایمان کے وہ سارے تقاضے ہیں، ایمان والوں سے اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی ایمان کے ہر بات پر عمل کرو، اس کا اقرار کرو، اس کا اظہار کرو، عمل سے اظہار کرو، قول سے اظہار کرو۔ فرما دیا، اور یہ صاف بلا دو ٹوک کہا گیا، تو ایک چیز تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو دوسرے نمبر پر صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرو، اچھے کام کرو۔ اچھے کاموں میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، فرض بھی ہے، نوافل بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی ہے، ایک دوسرے کو تعزیت کرنا بھی ہے، دکھ درد کے ساتھ ہونا بھی ہے۔ فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون او قال 60 شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، 70 سے زائد شاخیں ہیں، 70 سے زائد ہیں یا 60 سے زائد ہیں، یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ افضلها قوله لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ اور عرفہ، سب سے بنیادی چیز لا الہ الا اللہ کا اقرار، لا یعنی ساری کائنات کا انکار اور صرف اللہ کا اقرار اور اعتراف، اللہ کی بڑائی کا اظہار، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَزَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کمتر درجہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، گندگی کو ہٹا دینا۔ ہمارے مسلم معاشرے کا حال یہ کہ ہمارے نالے سڑکوں پر بہیں گے، ہمارے پر نالے گریں گے، ہمارے کوڑے کرکٹ سڑکوں پر روڈ پہ ڈالے جائیں گے، سب لوگ ہم سب کا یہ حال ہے۔ ہم پڑوسیوں کے لیے راستے اتنے تنگ کر دیں گے کہ وہاں پیدل چلنا مشکل ہو جائے گا، حالانکہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ راستے سے تکلیف دی چیزوں کا ہٹا دینا ایمان ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین سراپا نصیحت کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کس کے لیے اے اللہ کے رسول؟ اے اللہ کے رسول دین نصیحت کا نام ہے، تو کس کے لیے نصیحت؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ یہ عظیم حدیث ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ یہ جوامع الکلم ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اختصر لی الکلام واتیت جوامع الکلم، کہ میرے لیے کلام کو، گفتگو کے پھیلاؤ کو مختصر کر دیا گیا ہے، اور مجھے ایسی قوت گویائی اللہ نے عطا کی ہے کہ ہزاروں ہزار صفحات میں جو بات کہی جائے گی، گھنٹوں 10 گھنٹے کی تقریر میں جو بات کہی جائے گی، وہ میں چند لفظوں میں کہہ دوں گا۔ اور یہ حدیث اسی کا نمونہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، الدین النصیحہ،
کہ دین سراپا نصیحت ہے. نصیحت کہتے کس کو ہیں؟ ایک وہی نصیحت جو ہم سمجھتے ہیں آپس میں، لیکن نصیحت کا معنی ہے اخلاص. کوئی بھی کام کسی کے لیے بھی اور اللہ کے حق میں خالص اس کا ہو کر کرنا، اس کے معنی ہے نصیحت. تو نصیحت اللہ کے لیے یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے فرض کر دیا اسے فرض سمجھ کر عمل کرنا، جو چیز اللہ نے واجب کیا واجب سمجھ کر عمل کرنا، جو چیز مستحبات ہیں مستحب سمجھ کر عمل کرنا، نہ کمی کرنا نہ بیشی کرنا. یہ اللہ کے لیے نصیحت ہے. کتاب یعنی قرآن کریم کے حق میں نصیحت یہ ہے کہ قرآن کے ہر حکم کو ماننا، سر آنکھوں پر تسلیم کرنا، اور ہر بات میں ہر اختلاف میں اللہ کی طرف رجوع کرنا. ورنہ ایمان ہمارا خطرے میں ہے، بلکہ خطرے میں کیا ہے کہ ایمان ہے ہی نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما. فلا ورب، قسم ہے آپ کے پروردگار کی، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. کان کھول کر سن لو کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام تر جھگڑوں میں، تمام تر اختلافات میں، وہ اختلاف سماجی ہو، خاندانی ہو، مسائل خاندان کے ہوں، محلے کے ہوں، گاؤں کے ہوں، پنچایت کے ہوں، ملک کے ہوں، عالمی مسائل ہو، یحکموک، آپ کو حکم بتائے. وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا کہ جب لڑائی ہو آپس میں، لڑنا بری بات نہیں، اختلاف بری بات نہیں. ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایک جگہ رہتے ہیں، فکریں الگ ہیں، سوچ کا دائرہ الگ الگ ہے، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اختلاف ہو فردوہ الی اللہ ورسولہ، اللہ کے پاس لے جاؤ. تو ایک دوسری بات عامل الصالحات کا یہ دائرہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیسری بات، وہی لوگ نجات پائیں گے جو ایمان لائے، اچھے کام کیا. وتواصوا بالحق، صرف اچھے کام کر لینا کافی نہیں میرے بھائیوں. وتواصوا بالحق، حق کا اعلان کرنا، اس اچھے کام کا پرچار کرنا، اس اچھے کام کو ڈنکے کے چوٹ پر بتانا، تمام لوگوں کے سامنے بتانا، گاؤں میں بتانا، محلے میں بتانا، گھر میں بتانا. یہ دعوت کا کام گھر سے شروع ہوگا، کیونکہ یہ امت اسی لیے برپا کی گئی ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں اسی لیے اللہ نے برپا کیا ہے، تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے اللہ نے کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو. تو تواصی بالحق سے کہا ہے، یعنی حق کا پرچار، حق کا اعلان، اور پوری قوت کے ساتھ اعلان. بادشاہ، ظالم بادشاہوں کے سامنے اعلان. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا جہاد ہے کلمت حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. اور اسی لیے، اور یہ تحریک جو چل رہی تھی، جو حضرت مولانا یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، ان کی قیادت میں ہم لوگ یہ تحریک چلا رہے تھے. سی اے این آر سی کے خلاف ملی کونسل بھی یہ تحریک چلا رہی تھی مولانا کی قیادت میں. تو وہاں بھی اس آیت کا مصداق ہے کہ آپ جسے باطل سمجھتے ہیں اس کو باطل کہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور یہ راہیں مشکل ہیں تو اس میں مصیبتیں آئیں گی، اس پہ صبر کیجئے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.